میدے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں میدے میں درد ہو رہا ہے، پیشنٹ ہمارے پاس، آپ کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، میدے میں درد ہے، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہم نے بات کی، جیسے ایچ پیلوری کی بات کی، ہم نے اسٹیرائڈ کی بات کی، ہم نے NSAIDs یعنی درد کی گولیوں کی بات کی، یا وہ کھانا جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں بنایا گیا، گندا ہے، یہ سارے مل کے میدے کی سوزش کا باعث بنتے ہیں. اس کو آپ عام زبان میں گیسٹرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. گیسٹرائٹس مین انفلیمیشن آف اسٹمک. سو اب جب بھی میدا ڈسٹرب ہوگا تو یوزلی وہ پیٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پہ کئی دفعہ درد کا باعث بنتا ہے یا جلن کا باعث بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں وہ اس کو بلاٹنگ کی فیلنگ آئے گی، یعنی کہ پیٹ پھول رہا ہے. جی پھر ڈاکٹر سم ٹائمز پیشنٹس ایسے آتے ہیں علامات لے کر کہ ایسے ببل جیسی کنڈیشن ہے. کیا اسی کو ہم بلاٹنگ کہتے ہیں؟ جی بلاٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مریضوں میں پیشنٹ کا جو میدے کا منہ ہے، جو ہماری خوراک کی پہلی نالی ہے جس کو اسوفیگس کہتے ہیں، جو اسٹمک کے ساتھ اٹیچ ہے، اب اس کا جو لوئر پارٹ ہے وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے یا اس کا منہ کھلا ہوتا ہے اور میدے کا کنٹینٹ اوپر کو آتا ہے. اب سوچیں یہ والا جو میدے میں تیزاب ہے اور ہمارے منہ کی سکریشن جس کو آپ لعاب کا نام دیتے ہیں، وہ بیسیکلی احساس ہوتا ہے. اب جیسے یہ نیچے جاتے ہیں تو یہ بھی کاربوہائیڈریٹ کے ہاضمے کا باعث بنتا ہے. اب نیچے سے تیزاب جیسے ہی اسوفیگس کے اندر آتا ہے، یہ نالی جو ہے تیزاب کے لیے نہیں بنی. سو ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ درد ہوگی یا برننگ سینسیشن، جس کو آپ ہارٹ برن کا بھی نام دے دیتے ہیں، ڈسپیپسیا کا بھی نام دے دیتے ہیں. سو یہ اس طریقے سے. یہاں ایک چیز میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کچھ مریضوں میں کھانا کھانے کے بعد درد یا جلن ہوتی ہے. یہ یوزلی سٹمک کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ کھانا کھانے سے اگر درد ہوتی ہے، اور بالکل ایک اور سب سیٹ آف پیپل ہے کہ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں ان کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک سب سیٹ ہے. وہ کون سا ہے؟ جو ہماری خوراک کا نالی کا جو انتڑیوں کا پہلا حصہ ہے جس کو ہم نے ڈیوڈینم کا نام دیا ہے. سٹمک کے بعد ڈیوڈینم میں اگر کوئی زخم ہوتا ہے یا سوزش ہوتی ہے یا السر ہوتا ہے، سو اس کا السر کھانا کھانے سے درد ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ مریض رات کو 12 یا 1 بجے اٹھتا ہے، درد کی وجہ سے اٹھتا ہے، وہ دودھ کا گلاس لیتا ہے، بسکٹ لیتا ہے یا روٹی کھاتا ہے اور اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میدے کی سوزش اور میدے کی تیزابیت کیا فرق ہے؟ دیکھیں تیزابیت تو بیسیکلی عام زبان میں آپ تیزابیت کا نام دے دیں گے. جب میدے کا اندر تو میں نے بتایا کہ HCl ہے، تیزاب ہے، جب وہ تیزابیت زیادہ بڑھ جاتی تو وہ میدے کی سوزش کا باعث بنتی ہے. اب اگر تو ہم نے کریکٹ کر لیا، انیشلی سوزش ہوگی، انفلیمیشن ہوگی، تو وہ جو سٹمک کی لائننگ ہے اس میں مائلڈ سارڈیما ہوگا. ٹھیک ہے، یا ایروجنز ہو جاتی ہیں. اب یہ ایروجنز کو اگر ہم نے یہاں پہ ٹھیک نہیں کیا، اس سوزش کو نہیں ٹھیک کیا، تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ میدے کا السر بن جاتا ہے. یعنی جو چھوٹا سا جو سوزش آئی ہے اسے ہمیں اسی وقت کیور کرنا بہت ضروری ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ ٹریٹمنٹ اپنا لائف سٹائل نہیں بدلیں گے، مثلاً آج کل کا جو لائف سٹائل ہے کہ رات 12 بجے کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں. جی لیٹ جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ ڈرنک ضروری ہے، کولا ڈرنک ضروری ہے یا فزی ڈرنک ضروری ہے. اب یہ فزی ڈرنک جو ہے ڈاکٹر صاحب آج کل کی بنیادی بیماری ہے، یہ بہت بڑی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بنیادی مسئلہ ہے کہ ایڈلٹریٹڈ ڈرنکس ہیں. اسپیشلی نو ڈیز نہ صرف وہ جو کالے ڈرنک ہے وہ میدے کی تیزابیت کا باعث بن رہے ہیں، ایک اور نیا ڈرنک آ گیا وہ لال رنگ کا ہے، اور وہ انتہائی اتنا خطرناک ہے کہ میرے پاس پچھلے 2 ویک کے اندر 2-3 پیشنٹ آئے کہ ان کی گٹ کی لائننگ اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بالکل جیسے چھری سے بالکل ایروڈ کر دیا گیا کہ ایسے کٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر فنگل انفیکشن ہو گئی. اور وہ پیشنٹ اس کو شکر الحمدللہ جب ہم نے اور یہ مزے کی میں بات ڈاکٹر صاحب could he survive؟
شکر الحمدللہ. وہ بچہ جب ہم نے اس کی اینڈوسکوپی کی ٹیسٹ کے لیے تو ہم جو میری رجسٹرار تھی وہ کہتی سر اس کو ایچ آئی وی تو نہیں ہے. ایچ آئی وی میں اس طرح کی فائنڈنگ آتی ہے جو اس ڈرنک کی وجہ سے آ رہی. تو میں نے کہا کہ ابھی ہم ٹیسٹ کروا لیتے. جب ہم نے ٹیسٹ کرا شکر الحمدللہ اس بچے کو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب ہم نے ڈیٹیل ہسٹری لی تو اس نے بتایا کہ دن میں 2 سے 4 لال رنگ کی بوتل پیتا ہوں. وہ اس کی بوتل بند کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. It took me around 4 to 8 weeks. Now he is fully recovered. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے میڈیکل جرنی کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جی بالکل. میں اپنے نوجوان نسل کیونکہ وہ لال رنگ کی بوتل وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں, وہ انرجی ڈرنک کے طور پہ پیتے ہیں. بن چکا ہے جی انرجی ڈرنک لے رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر انرجی کتنی ہے اور یہ ہمارے اندر جا کیمیکل وہ ڈینجرس ہے, ایک ڈیزاسٹر کریٹ کرتے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کھانا کھانے, آپ گھر میں بچے کو کہتے کھانا کھا لو, وہ کہتا مجھے بھوک نہیں ہے. باہر جیسے ہی نکلتا ہے تو وہ باہر کا کھانا لیتا ہے, ایسی جگہ سے کھانا جہاں افسانہ صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا تیار نہیں کیا گیا, اور اس کے ساتھ وہ فزی ڈرنک لیتا ہے جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ, یا کئی دفعہ وہ خالی پیٹ کھانے کی بجائے صرف فزی ڈرنک لے رہا ہے. تو دونوں حالتوں میں وہ نقصان دہ.